نجوا کسے کہتے ہیں؟ جب نجوا کرنے سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید میں بعض جگہوں پر اس کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے پیغمبر، اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ کے لوگ تمہیں حق کے راستے سے ہٹانے اور گمراہ کرنے کا قصد کر چکے تھے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور جو چیز تم نہیں جانتے تھے تمہیں اس کی تعلیم دی، اور تم پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم پوائنٹس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت کا تعلق آیت نمبر 105 کی طرف چوری کے اس معاملے سے ہو، جس میں ایک بے گناہ پر جھوٹی تہمت لگا کر اس کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کر دیے گئے تھے، جس کی تفصیل آیت نمبر 105 میں گزر چکی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری گواہی کی بنا پر فیصلہ دیا تھا، یا پھر بعض مفسرین کے بقول اس کا تعلق ان کافروں سے ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ پیشکش کی کہ 2 شرطوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کریں۔ 1، ہم بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑیں۔ 2، ہم 1 سال تک عزا نامی بت کی پوجا کرتے رہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی مکاریوں کا پردہ چاک کر دیا۔ ناظرین، ہم نے آیت کے ترجمے اور اس کے اہم پوائنٹس کو جان لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1، دشمن تو اس حد تک چالاکی اور مکاری سے کام لیتا ہے کہ پیغمبر عظیم الشان جیسی شخصیت کو بھی ان کے موقف سے ہٹانے کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے، لہٰذا مسلمان رہنماؤں کو خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ 2، دوسروں کو راہ راست سے ہٹانے کا ارادہ در حقیقت خود کو گمراہ کرنے کا قصد ہوتا ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 9، اسی طرح اپنے پیغمبر سے وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ کہہ کر ان کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ 4، خدائی تعلیم اور کتاب و حکمت کا نزول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ان کے لیے خدا کی امداد اور ان پر خدا کے فضل و کرم کی واضح دلیل ہے۔ 5، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اور انہیں اپنے راز و اسرار سے آگاہ فرماتا ہے۔ 6، قرآن مجید اور پیغمبر خدا کی حقانیت کی ایک واضح دلیل یہی آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے آپ الہی تعلیم کے بغیر مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے تھے،
جی ہاں، اگر قرآن مجید پیغمبر کا بنایا ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے سے جہل کی نسبت نہ دیتے۔ 7، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پیغمبر کا معلم ہے، لہٰذا ان کی تعلیم میں کسی قسم کی غلطی اور خطا کا شک و شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ 8، بشرا، علم کا دائرہ محدود ہے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 114 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ان کے بہت سے مخفی اجلاسوں اور باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر جو شخص صدقہ دینے یا ایک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان میل ملاپ اور صلح و آشتی کرانے کا حکم دے اور مخفی طور پر کام کرے، اور جو شخص خدا کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے جلد ہی بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ ہم نے آیت کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کے نکات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت میں معروف سے مراد قرض الحسنہ دینا ہے۔ کافی جلد نمبر 4 صفحہ 34۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، افراد کے درمیان خوشی بینی ایجاد کرنا اور صلح قائم کرنا خواہ جھوٹ کے ذریعے ہو ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ تھے آیت کے نکات، آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1، نجوہ یعنی سرگوشی سوائے چند استثنائی صورتوں کے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ سرگوشی سے مومنین کے درمیان بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ 2، اپنے نظریے کے اظہار کے لیے انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر طرح کی سرگوشی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ 3، بعض اوقات لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک علیحدہ نشست اور بیٹھک میں یا 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کی جائے۔ 4، بعض اوقات کھلم کھلا امر بالمعروف کرنے سے یا آشکار صدقہ دینے سے مخاطب کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یا ایسا کرنا اس کی ہٹ دھرمی کا موجب بن جاتا ہے، لہٰذا اسے تنہائی میں نجوہ کے طور پر سمجھایا جائے یا الگ جا کر صدقہ دیا جائے۔ 5، انسانی آبرو اور عزت کی حفاظت اس قدر اہم ہے کہ نجوہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ پسندیدہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا اور مخفی طور پر امر بالمعروف کرنا نجوہ کی خرابی کو چھپا دیتی ہے۔ 6، ہر کام کی قدر و قیمت خلوص کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 7، ہر مخفی اور چھپا کر کیا جانے والا کام خلوص کی نشانی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سازش، فریب یا دکھاوا ہو۔ 8، معاشرے کی خدمت، نیکی کی دعوت اور مل جل کر صلح کے ساتھ رہنا خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسانی آبرو اور عزت اتنی اہم اور ضروری ہے کہ نجوہ جو کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اس کی بھی بعض جگہوں پر اجازت دی گئی ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔